اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، آپ اپنے رب کی پاکی بیان کریں جو سب سے برتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے، نہ اس جیسا کسی کا نام ہے، نہ اس کے کاموں جیسا کسی کا کام ہے، نہ اس جیسی کسی کی حیثیت ہے، نہ اس جیسی کسی کی عزت ہے، نہ اس کی طرح کا کسی کا علم ہے، نہ اس کی طرح کی کسی کی حکمت ہے۔ اس کی حکمتیں، اس کا علم، اس کی قدرت پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو اس کی پاکی بیان کیجئے۔ یہ دراصل ترغیب ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے آداب ہیں۔ مفسرین نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اس بارگاہ کے آداب اتنے ملحوظ خاطر رہنے چاہیے کہ کسی ایسی مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کرے جو اس کے شایان شان نہیں ہے۔ الذی خلق فسوی، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اسے درست بھی کر دیا۔ پیدا کر کے چھوڑ ہی نہیں دیا اسے کہ بس وہ اپنے حال پر رہے، بلکہ اسے درست رکھا۔ کبھی آپ غور کیجئے کہ وہی سینگ جو بیل کے سر پر ہیں اگر وہ گھوڑے کے سر پر ہوں تو کتنے عجیب لگیں، لیکن ایسا کبھی ہوا نہیں۔ اللہ نے ہر چیز کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اگر وہ چھوڑ دیتا ہر چیز کو تو بلیاں ہاتھی بن جاتی، ہاتھی کتے بن جاتے اور کیا کا کیا ہو جاتا، لیکن اس نے صرف پیدا ہی نہیں کیا، پیدا کر کے اسے قائم رکھا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کو کوئی چلانے والا ہے، از خود کوئی بھی چیز مارز وجود میں نہیں آئی۔ فرمایا والذی قدر فہدی، جس نے اندازہ لگایا، مقرر کیا، پھر اسے راہ بھی دکھائی۔ آپ اپنے اندر غور کیجئے کہ ہم ظاہری طور پر ہاتھوں کو، پاؤں کو، اپنی زبان کو اور کچھ خیالات کو تو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن ہمارے باقی جو اعضاء و جوارح ہیں ان کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ وہ ہماری انٹینشن کے بغیر چلتے ہیں۔ مثلاً آپ کوئی بھی چیز اپنے سٹمک میں ڈالتے ہیں، کچھ بھی کھاتے ہیں، انٹیک جو بھی آپ کا ہوتا ہے، اس کے عوض آپ کو کیا اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے کہ چلو بھائی اب میں نے اندر ڈال دیا ہے، اب یہ ہضم بھی ہونا شروع ہو جائے؟ ایسا تو سوچتا ہی کوئی نہیں ہے، بلکہ کھاتے وقت یہ خیالات کہاں آتے ہیں کسی کو کہ کیا کرنا ہے، آگے کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں بس کھاؤ، پھینکو اندر۔ ایسے ہی خون کیسے بننا ہے، دل نے کیسے پمپ کرنا ہے، کتنا فشار خون زیادہ ہے، یعنی بلڈ پریشر کم ہے یا ہائی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس حکیم مطلق نے خود چلا رکھی ہیں۔ اسی کا مقصد ہے کہ فہدا، یہ اسی سے ریلیٹ کرتا ہے کہ جب اس نے اندازہ لگایا ہے تو اندازہ لگانے کے بعد پھر اسے راہ بھی دکھائی ہے کہ اس طرف جانا ہے۔ دیکھیے نا، صرف فرائض کا اور ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال کر اس نے حالات کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا لوگوں کو، بلکہ ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ مثلاً انسان کو کہا ہے کہ تم والدین کی خدمت کرو، یہ کہا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ کہا ہے کہ تم علم حاصل کرو۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ تمہیں دماغ نہ دیا ہو، علم حاصل کرنا ہے تو دماغ بھی دیا، کام کرنا ہے تو جسم کو قوت اور توانائی عطا کی، سوچنا ہے اس کے لیے عقل موجود ہے، زندہ رہنے کے لیے دل موجود ہیں، سانسیں چلانے کے لیے یہ سارا سسٹم اللہ نے دیا ہے۔ تو یہ تمام اعضاء و جوارح، آپ کے لنگز ہیں، آپ کا لیور ہے، آپ کا سٹمک ہے، آپ کا ہارٹ ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا ہی نہیں کر کے چھوڑ دی، بلکہ ان کو مناسب راہ پر چلایا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو آپ کو یہ اللہ رب العالمین نے قوت اور یہ فہم اور یہ ادراک عطا فرمایا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ بھی اس کی بہت بڑی نعمت ہے جس کا ہمیں ادراک تک نہیں۔ پھر اس سب پر مستضاد جب انسان کی عقل بھی کام کرنا چھوڑ جائے، کیونکہ عقل ہے کبھی بے بس ہو جاتی ہے، بندے کے اختیار میں نہیں رہتا، اعضاء کام نہیں کرتے ٹھیک سے، بندہ کبھی حواس باختہ ہو جاتا ہے، کبھی ویسے ہی مت ماری جاتی ہے، کبھی سوسائٹی میں ایسی چیزیں اسے پیش آتی ہیں کہ جو اس طرف متوجہ نہیں ہونے دیتی۔ تو ایسے میں اللہ رب العالمین اپنے پاک پیغمبروں کو بھیج کر لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وہ لوگوں کو بتلاتے ہیں، وہ سوسائٹی کو بتلاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ پھر انبیاء آئے تو صرف آ کر گفت و شنید ہی نہیں کی، بلکہ ساتھ اپنا ایک پورا نصاب لے کر آئے، اور وہ نصاب رہتی دنیا تک موجود ہے اور موجود رہے گا، جس نصاب سے پوری انسانیت ہدایت پا رہی ہے۔ اور آج بھی جو پوری امت کے لیے، پوری دنیا کے لیے، تمام عالمین کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے اور خاص طور پر انسانیت کے لیے جو سب سے بڑا نصاب ہے وہ یہ کتاب لا ریب ہے۔
جو آج بھی ہدایت بھی دے رہی ہے اور پوری عقل انسانی کو چیلنج کر رہی ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تم میں سے کسی کو یہ ذرا بھی شک ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے منزل نہیں ہے تو پھر اس جیسی ایک آیت لے کر تو آؤ ذرا۔ تو یہ عقل انسانی کی جب تک بقا ہے اس وقت تک یہ چیلنج برقرار رہے گا۔ اسی لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگو یہ قرآن اللہ کا دیا ہوا دسترخوان ہے، تو میں چاہتا ہوں تم اس دسترخوان سے زیادہ لے لو، یعنی اس قرآن سے زیادہ ہدایت حاصل کرو۔ تو جب عقل انسانی میں فطور آ جائے، جب انسان کا دل و دماغ بند ہو جائے، جب اس کو کسی طرف کی سوجھ نہ رہی ہو، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو حالات کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتا، بلکہ اللہ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ ہم ایسے ہی کسی کو عذاب نہیں دیتے، ہم عذاب سے پہلے عذاب سے ڈرانے والوں کو بھیجتے ہیں، یعنی اللہ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے، نبیوں کو بھیجتا ہے کہ لوگ ہدایت کی راہ کی طرف آ جائیں۔ آج بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ صحیفہ رحمت، حضور کی یہ کتاب ہدایت اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ موجود ہے، اور ہم اس سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں۔